نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد اس پرفتن دور میں جہاں ہر جگہ دین کے نام پر دنیا کمانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں جو کہ علم و علماء سے دوری کا سبب بنتے جا رہے ہیں، ضروری تھا کہ امت کو گمراہی و برا روی سے بچا کر کتاب و سنت کی مسند دواؤں اور وظائف کی طرف رہنمائی کر دی جائے جو اعمال و افکار کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی انقلاب کا بھی ذریعہ بنے۔ عملیات کے میدان میں عرصہ دراز سے کام کرنے کے دوران آنے والے مریض حضرات سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے کون سا علاج کروایا ہے اور کون سے وظائف پڑھے ہیں، اکثر مریض ایسے ہیں جو ایسے وظائف بتلاتے ہیں جن کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مشکل اور اتنے سخت عملیات اور بعض اوقات شرکیہ وظائف کر کے لوگ کیسے اپنا عقیدہ روحانی و قرآنی علاج کے نام پر خراب کر رہے ہیں کہ بتایا روحانی علاج جا رہا ہے، قرآنی علاج بتایا جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں اور شرکیہ وظائف کر رہے ہیں بجائے اپنی آخرت کو اور دنیا کو سنوارنے کے اور بگاڑے ہیں۔ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ ایسا چینل ہونا چاہیے جس میں قرآن و سنت اور اسلاف کے مسند وظائف کو اعلیٰ عبارت طباعت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے ریڈ کلر کا، اسے پریس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے ساتھ ایک بیل بٹن ہوتا ہے، اسے پریس فرمائیں گے تو جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ انتہائی مسند وظائف انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ایک بات عرض کرتا چلوں، عمومی طور پہ شکایت کی جاتی ہے وظائف کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو ہمارے وظائف میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وظائف کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم وظائف کرتے ہیں، بڑی محنت سے کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اثرات نہیں پڑتے زندگی میں۔ ان کی مین وجہ کیا ہے؟ وظائف کے اثرات نہیں ہوتے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر سے مثال کے طور پر میڈیسن لینے جاتے ہیں اور میڈیسن لے کر ہم وہ جو احتیاط بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، وہ نہیں کرتے، تو جو آرام ایک دن میں آنا ہے وہ ایک ہفتے میں بھی، ایک مہینے میں بھی نہیں آئے گا۔ پرہیز ضروری ہے۔ تو اسی طرح روحانی عملیات میں جہاں روح کا علاج ہے، روح کی بیماریوں کا علاج ہے اور ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، ان میں بھی احتیاطیں ہیں۔ آپ اگر جو میں عرض کرنے لگا ہوں 5 شرائط ہیں، اگر آپ ان 5 شرائط کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ پہلے دن ہی اس کے اثرات محسوس ہوں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمیں یقین کتنا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کرتا چلوں، پہلی شرط کیا ہے کہ ہماری مکمل توجہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہو، ہمارا اور کسی کی طرف دھیان نہ ہو کہ میرے مسائل کو حل کرنے والی صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پر توکل اور اعتماد کرنا کہ مرض دینے والا، شفا دینے والا، مصیبت بھیجنے والے اور اس سے نجات دینے والے، مسئلہ بھیجنے والے، اس سے بچانے والے صرف اللہ جل شانہ ہیں، اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس بات پر ہمارا توکل ہو، یقین ہو۔ پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ، دوسری چیز اللہ جل شانہ پر توکل، تیسری چیز جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کچھ صدقہ و خیرات ضرور کریں، صدقہ دیا کریں، کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، ضرورت مند نہ ملے، جہاں جیسے عمومی طور پہ آج کل جو مانگنے والے ہیں پیشہ ور ہیں، اگر نہ ملے تو مساجد میں دے دیا جائے، مدارس میں دے دیا جائے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو دیا ضرور جائے صدقہ۔ اور چوتھی چیز، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں اور اپنی صحت و عافیت کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کرنا۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، فرائض تو چھوڑنے ہی نہیں، فرائض چھوڑ کے وظیفہ کریں گے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو پھر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اگر فرائض چھوڑ کر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کسی عمل سے تو آپ جان لیجئے کہ وہ شرکی عمل ہے، اس سے آپ کو فرائض کو چھوڑ کر یہ عملیات کرنا ویسے فائدہ نہیں ہو سکتا جو واقعی صحیح عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ اور پانچویں چیز، توبہ استغفار کی کثرت کرنا، استغفار، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ان 5 کاموں کو کرتے ہوئے آپ جب بھی کوئی عمل کریں گے اس کا فائدہ آپ کو پہلے دن محسوس ہوگا۔ دم تعویذ کے لیے ہر وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہو اور شرعی احکام کا پابند ہو، وہ خود اپنے آپ کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی دم کر سکتا ہے۔ البتہ ہر وظیفہ یقین و استحضار اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وظائف کا فائدہ
فرائض کی ادائیگی پر موقوف ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر وظائف کا فائدہ آپ کو نہیں۔ ناظرین و سامعین، شرائط کے بعد ہم آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں اس ویڈیو کی جو ہمیں کینیڈا سے یہ عمل پہنچا ہے اور اس عمل کے متعلق پروف جو ہے وہ ان بھائیوں نے ہمیں جو بتایا، تو وہی عمل ہم آپ کو بتائیں گے۔ کارگزاری میں پہلے آپ سے عرض کرتا چلوں، وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی جب ڈاکٹر کے پاس گئے، میڈیکل ٹیم پوری بیٹھی، انہوں نے یہ ہم سے کہا کہ آپ دونوں کو اس طرح کی پرابلم ہیں کہ آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم گھر آ گئے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اور میری بیوی نے ایک عمل شروع کیا، اور اس عمل کی برکت سے جب اگلے سال ہم ان کے پاس گئے تو میری گود میں میرا بیٹا تھا۔ میڈیکل بورڈ کا جو بڑا ڈاکٹر تھا، وہ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا اور رپورٹ دیکھی، ایک دم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اٹس اے میریکل، کہ یہ معجزہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں اچھا، پھر دوسرے دن دوسری دفعہ وہ گئے، کہتے ہیں میں دوسرے سال جب گیا تو میری گود میں دوسرا بیٹا تھا۔ تیسرے سال گئے تو گود میں تیسرا بیٹا تھا، اس عمل کی برکت سے۔ تو وہ میڈیکل بورڈ وہ حیران تھے کہ یہ کیسا عمل ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نے وہ عمل کیا ہے جس کو میرے رب نے اپنے پاکیزہ کلام میں بتایا ہے۔ اب میں اس عمل کی طرف آتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک عمل پہ 4 وعدے کیے ہیں، ان میں سے ایک وعدہ وہ اولاد دینے کا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا جی حضرت میرے حالات بہت خراب ہیں، کہا اس سے غفار کرو۔ کہا جی حضرت مجھے جو ہے وہ یہ فصل میں ترقی نہیں ہوتی، مال میں کمی ہے، کہا اس سے غفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت میرے اولاد نہیں، کہا اس سے غفار کرو۔ تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے حضرت ہر عمل کا آپ ایک ہی علاج بتاتے جا رہے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی میرے اللہ نے قرآن پاک میں ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل بتایا ہے۔ اللہ نے کہا تم اس سے غفار کرو گے، تمہیں اولاد دوں گا، تمہارے حالات بہتر کروں گا، تمہیں مال دوں گا، باغات دوں گا، نہریں دوں گا، بارشیں دوں گا، اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، وہ عمل جو اللہ جل شان نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اس سے غفار اگر ہم کریں گے تو اس سے غفار پہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ میں اولاد دوں گا۔ تو انہوں نے جو عمل کیا وہ بتانے لگے، میں اور میری بیوی، عمل کی ترتیب آپ سنتے چلیے، لیکن اس سے لیے پھر بتا دوں کہ نماز کی پابندی اور آپ کا بوضو ہونا بہت ضروری ہے عمل کے لیے۔ اول آخر آپ نے سب سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس درود پاک کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ استغفار کافی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ سب سے مختصر ہے۔ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ یہ جو پورا 5واں کلمہ ہے جو مشہور ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ زیادہ محنت کریں گے اتنی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کو یہ جو جتنے بھی استغفار میں نے پڑھے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، استغفار لکھ کے آپ کو ان کی تصاویر مل جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی استغفار لمبے دورانیے کے نہیں کر سکتے تو پھر صرف استغفر اللہ، اس کا آپ کو میں عمل بتاتا ہوں۔ آپ نے صرف استغفر اللہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے وہ بھی بتاتا چلوں۔ استغفر اللہ، پہلی بات یہ آپ نے ایسے نہیں پڑھنا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ اس میں غین، نہ اس میں فا، نہ اس میں تا، کوئی بھی چیز واضح نہیں ہو رہی، بلکہ آپ نے آرام سے، انتہائی سکون سے، اطمینان سے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے 500 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ عمل کیسے ہے؟ میاں بیوی دونوں عشاء کی نماز ادا کریں۔ محسوس ایام میں جب عورت نے نماز ادا نہیں کرنی، پھر جب شوہر نماز ادا کر لے اس کے بعد دونوں میاں بیوی بیٹھ کر بوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کے دونوں 500 دفعہ استغفر اللہ اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ ضرور اولاد عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی عمل کریں اولاد کے لیے چھوڑ دیجئے، صرف یہ عمل کیجئے اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے، اللہ آپ کو ضرور اولاد عطا فرمائیں گے، بے فکر رہیے۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں۔ اب بعض مسورات کہتی ہیں شوہر نہیں پاس، تو جہاں ہے ادھر کہہ دیجئے، اور اگر پھر بھی مانتا نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر آپ خود کیجئے۔ مسورات عورتیں خود کی کریں
تو انشاءاللہ اکیلے کرنے سے بھی اللہ جل شانہ، کیونکہ ذریعہ تو عورت ہے، انشاءاللہ اکیلے کرنے سے بھی اللہ کی ذات پہ امید رکھیے. 500 دفعہ استغفار روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ آپ کو ضرور اولاد عطا فرمائیں گے. اور ناظرین اس عمل کو ضرور یقین کے ساتھ کیجیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. ہمارا انشاءاللہ جو نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہوگا، شوہر اگر ناراض شک کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، یا دوسروں کی باتوں میں آ کے ذلیل کر رہا ہے، تو اس کے لیے انتہائی مجرب عمل انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا. آپ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیجیے. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ اکاؤنٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.